عمارت کے برآمدے میں پہنچ کر شہزاد نے ایک کمرے کے اندر روشنی دیکھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شہزاد نے تالے کے سوراخ سے آنکھ لگا دی۔ اسے اندر وہی بوڑھا بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے ساتھ 4 آدمی اور بھی تھے۔ شہزاد نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کو برآمدے کے کونے سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہوئی نظر آئیں۔ شہزاد نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور پھر وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ 12 سیڑھیوں کے بعد ایک بالکنی تھی جس میں کمروں کے روشن دان موجود تھے۔ ان میں سے ایک روشن دان سے روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں اسی طرح دبے قدموں چلتے ہوئے اس روشن دان کے قریب پہنچ گئے اور پھر شہزاد نے جھانک کر دیکھا تو واقعی وہ اسی کمرے کا روشن دان تھا جس میں بوڑھا اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزاد نے آہستہ سے روشن دان کا کونا دبایا تو روشن دان ذرا سا کھل گیا۔ اب ان چاروں کی آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ سوالے آخر باس کو اس خزانے کا راز کیسے معلوم ہو گیا؟ ایک نے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ یہ مکان واقعی ایک بوڑھے آدمی کا تھا۔ یہ بوڑھا شاہی خاندان کا فرد تھا اور خزانے کا یہ راز پشتوں سے ان کے پاس چلا آ رہا تھا۔ جنگ آزادی کے وقت شاہی خزانہ انگریزوں سے چھپانے کے لیے اس کے بزرگوں نے دفن کر دیا تھا اور اس کا راز گڑیا میں رکھ دیا تھا۔ پھر جب حالات درست ہوئے تو اس خزانے کو دریافت کرنے کی کوشش کی گئی، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ خزانہ دریافت نہ ہو سکا۔ چنانچہ یہ گڑیا اسی طرح وراثت میں آتی چلی گئی، مگر خزانہ کوئی حاصل نہ کر سکا۔ اس بوڑھے کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اس مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بوڑھا ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی، مگر وہ بچ نہ سکا۔ مرتے وقت اس نے اس راز سے مجھے باخبر کر دیا۔ میں نے باس کو بتانا تھا، مگر باس چونکہ ان دنوں ملک سے باہر تھا، اس لیے مجھے اس کے آنے کا انتظار کرنا پڑا۔ میں اکیلا کچھ نہ کر سکتا تھا کیونکہ مجھے علم تھا کہ باس ہی اس مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ جب باس آیا تو میں نے تمام تفصیل اسے بتا دی۔ باس نے فوراً اس مکان میں جانے کا فیصلہ کیا، مگر اسی دوران معلوم ہوا کہ بوڑھے نے مرنے سے پہلے مکان بیچ دیا تھا اور اب وہ خود بھی کرایہ دار کی حیثیت سے وہاں رہتا تھا۔ چنانچہ جب ہم وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مکان کرایہ پر اٹھ چکا ہے اور 2 لڑکے وہاں رہتے ہیں، جس پر باس نے حبشی کو بھیجا۔ اس کا خیال تھا کہ حبشی کی شکل دیکھ کر ہی وہ لڑکے خوفزدہ ہو جائیں گے، مگر وہ لڑکے بے حد تیز نکلے۔ بہرحال حبشی وہاں سے گڑیا لے آنے میں کامیاب تو ہو گیا، مگر وہ نقشہ وہیں رہ گیا جسے میں ان دونوں لڑکوں کو چکر دے کر لے آیا۔ سوالے نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات ہے سوالے، تو پھر باس کیسے اس خزانے کو حاصل کرے گا جبکہ بے شمار لوگ پہلے بھی اس سلسلے میں کوششیں کر چکے ہیں؟ ایک شخص نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بات یہ ہے کہ باس بے حد عقل مند آدمی ہے اور پھر وہ آثار قدیمہ کا ماہر بھی ہے۔ اب اسی بات سے اندازہ کر لو کہ اس نے نقشہ دیکھ کر یہ بات معلوم کر ہی لی ہے کہ یہ خزانہ سورج گنڈ کی پہاڑیوں میں دفن ہے، جبکہ اس سے پہلے آج تک اس جگہ تک لوگ نہیں پہنچ سکے۔ سوالے نے جواب دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر سورج گنڈ کی پہاڑیاں تو وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں، وہاں سے بغیر صحیح نشان کے خزانہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور نے کہا۔ بھئی یہ مسئلہ باس کا ہے، جب اسے یقین ہے کہ وہ خزانہ حاصل کر لے گا تو پھر وہ کر ہی لے گا۔ سوالے نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا اب سونا چاہیے، صبح اٹھ کر ہم نے جانے کے انتظامات کرنے ہیں اور پرسوں صبح ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، ایک آدمی نے کہا اور وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، باقی افراد نے کہا اور وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایک کر کے کمرے سے چلے گئے۔ شہزاد، فیصل اور ڈریکولا اس وقت تک وہیں چھپے رہے جب تک انہیں یقین نہ ہو گیا کہ سب سو گئے ہیں، اور پھر وہ اسی طرح واپس کوٹھی سے باہر آ گئے اور تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک خالی ٹیکسی مل گئی اور پھر وہ اس وقت تک خاموش رہے جب تک وہ گھر نہ پہنچ گئے۔ اب بتاؤ کیا خیال ہے؟ شہزاد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ خیال کیا ہونا ہے، ہم فضول بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آخر ہمیں اس خزانے کو حاصل کر کے کیا لینا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کے بھی کچھ ہاتھ نہیں آنا، فیصل نے کہا۔ دیکھو فیصل، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خزانہ ضرور حاصل کرنا ہے۔ یہ خزانہ ضرور بے حد قیمتی ہوگا اور ہم اس خزانے کو حکومت کے حوالے کر دیں گے، شہزاد نے جواب دیا۔ کیوں حکومت کے حوالے کیوں؟ فیصل نے چونک کر کہا۔ دیکھو فیصل، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم دونوں کے والدین خوشحال ہیں اور وہ ہمیں اس قدر جیب خرچ دیتے ہیں کہ ہم رئیسوں کی طرح رہتے ہیں۔ ہمارا ملک ترقی پذیر ملک ہے، ہمیں دولت کی بے حد ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ خزانہ حکومت کے حوالے کر دیں اور حکومت اس سے 10-12 کارخانے لگا دے تو تم خود سوچو کہ ہزاروں بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا اور اس طرح ہم سب خوشحال ہو جائیں گے۔ جبکہ یہ خزانہ اگر ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تو انہوں نے اسے انسانیت کے خلاف استعمال کرنا ہے۔
شہزاد نے باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم یہ خزانہ حاصل کر کے حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ ویسے شہزاد تمہیں تو سیاسی لیڈر بننا چاہیے، تقریر اچھی کر لوگے، فیصل نے کہا۔ سوچوں گا، فی الحال تو مجھے بھوک لگی ہے، شہزاد نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یار میری سمجھ میں تو آج تک یہ بات نہیں آئی کہ آخر تمہارا کھانا کہاں جاتا ہے، فیصل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ پیٹ میں، اور کہاں جاتا ہے، شہزاد نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ مگر تمہارا پیٹ ہے کہ عمر و عیار کی زنبیل کہ تم بس کھائے چلے جاتے ہو اور پیٹ ویسے کا ویسا خالی ہی رہتا ہے، فیصل نے کہا۔ بس یہی بات آج تک میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، شہزاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر اب خزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، نقشہ تو ان کے پاس ہے، فیصل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ دیکھو فیصل، ہمیں صرف ان کا تعاقب کرنا ہوگا، اگر وہ خزانہ حاصل کر لیتے ہیں تو ہم ان سے حاصل کر لیں گے، اگر وہ ناکام رہتے ہیں تو پھر ہم کوشش کریں گے، شہزاد نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی سورج کنڈ کی پہاڑیوں پر جانا ہوگا، فیصل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یقیناً۔ اچھا بھائی، باقی باتیں بعد میں، پہلے کھانا، شہزاد نے کہا اور پھر اس نے زور سے ہانک لگائی۔ مسٹر ڈریکولا، جی آقا، فوراً ہی ڈریکولا نے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ کھانا، شہزاد نے کہا۔ تیار ہے جی حضور، ڈریکولا نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، لے آؤ، شہزاد نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور ڈریکولا سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سورج کنڈ کی پہاڑیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ پہاڑیاں عجیب و غریب تھیں کیونکہ ان میں سے کئی بالکل ویران، خشک اور بنجر تھیں، جبکہ کئی پہاڑیاں سرسبز اور شاداب تھیں اور ان پر گھنے جنگل تھے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ سب پہاڑیاں اسیب زدہ ہیں، اس لیے لوگ ادھر کا رخ نہیں کرتے تھے۔ ایک کچی سڑک ان پہاڑیوں کے قریب پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی اور اس وقت اس سڑک پر دو جیپیں خاصی تیز رفتاری سے بھاگی چلی جا رہی تھیں۔ ان جیپوں کا رخ پہاڑیوں کی طرف تھا اور ان میں سفید بالوں والا باس اور اس کے ساتھی تھے۔ باس آگے جانے والی جیپ میں تھا اور اس جیپ کو اس کا ساتھی اسماعیل چلا رہا تھا۔ باس، ہمیں سبز پہاڑیوں کی طرف جانا ہے یا خشک پہاڑیوں کی طرف؟ اسماعیل نے پوچھا۔ خشک پہاڑیوں کی طرف، باس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور اسماعیل نے سر ہلا دیا۔ باقی ساتھی خاموش بیٹھے رہے۔ پہلی جیپ میں باس اور اس کے 3 ساتھی تھے، جبکہ پچھلی جیپ میں اس کے 2 ساتھی تھے اور پچھلی جیپ کو منشی چلا رہا تھا۔ جیپوں میں کھدائی کرنے اور مٹی کھودنے کا سامان موجود تھا۔ اس وقت شام ہونے والی تھی اور پھر اس سے پہلے کہ سورج غروب ہوتا دونوں جیپیں پہاڑیوں کے دامن میں پہنچ کر رک گئیں۔ اب ان کے دائیں طرف سرسبز پہاڑیاں اور بائیں طرف خشک پہاڑیاں تھیں۔ ہمیں آج رات یہیں کیمپ لگانا ہے، کل ہم خشک پہاڑیوں کی طرف بڑھیں گے، باس نے کہا اور پھر جیپ سے اتر آیا۔ اس کے ساتھی بھی جیپوں سے اتر آئے اور پھر انہوں نے بڑی تیزی سے خیمے لگانے شروع کر دیے۔ خیمے نصب کرنے کے بعد انہوں نے بڑی تیزی سے سامان اتار کر ایک خیمے میں رکھا اور دوسرے خیموں میں آرام کرنے کے لیے گھس گئے۔ ان میں سے ایک آدمی رائفل لے کر خیموں کے باہر ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا، وہ پہرا دے رہا تھا۔ باس نے پہرے کا خصوصی انتظام کیا تھا اور سب لوگوں کی 4 گھنٹوں کی باری مقرر کر دی تھی، کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ ان پہاڑیوں میں کوئی وحشی قبیلہ رہتا ہے۔ وحشی ان پہاڑیوں میں آنے والوں کو قتل کر کے ان کا سامان لوٹ لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ رات گزرتی چلی گئی اور تقریباً آدھی رات سے کچھ زیادہ کا وقت تھا کہ اچانک پہرا پر بیٹھے ہوئے اسماعیل کو سبز پہاڑیوں کی طرف سے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر کھڑا ہو گیا اور پھر غور سے اس طرف دیکھنے لگا جدھر سے آواز آئی تھی، مگر جب اسے کوئی حرکت کرتی ہوئی محسوس نہ ہوئی تو وہ دوبارہ اطمینان سے ٹیلے پر بیٹھ گیا، مگر اس بار اس نے اپنا رخ سبز پہاڑیوں کی طرف ہی رکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر چونک پڑا، نہ صرف یہ کہ اس نے آہٹ محسوس کی تھی بلکہ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے جنگل آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے واضح طور پر ایک جھاڑی کو چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی آنکھیں ملیں کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر پھر اسے فوراً یقین ہو گیا کہ جنگل واقعی چل رہا ہے۔ اسے وہ فوراً باتیں یاد آنے لگیں کہ یہ جنگل آسیب زدہ ہے۔ خوف کے مارے اس کی بری حالت ہو گئی۔ جنگل آہستہ آہستہ آگے بڑھا چلا آ رہا تھا اور پھر خوف کی شدت سے وہ بے اختیار چیخ پڑا اور خیمے کی طرف بھاگا۔ باس، جنگل چل رہا ہے، یہ پہاڑیاں بھوتوں سے پر ہیں، وہ چیختا ہوا بھاگا جا رہا تھا۔ اس کی چیخو پکار سن کر خیمے میں سوئے ہوئے سب لوگ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اپنی اپنی رائفلیں سنبھالے باہر نکل آئے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھتے اچانک پہاڑی پر سے خوفناک چیخوں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر جھاڑیوں کے پیچھے سے 400-500 ننگ دھڑنگ آدمی نیزے لہراتے بھوتوں کی طرح ان پر جھپٹ پڑے۔
باس کے ساتھیوں نے بے اختیار رائفلیں سیدھی کی اور وہ فائر کرنا ہی چاہتے تھے کہ باس نے چیخ کر انہیں منع کیا اور پھر خود رائفل پھینک کر ہاتھ اونچے کر لیے۔ اسے دیکھ کر باقیوں نے بھی ہاتھ اونچے کر لیے اور پھر باس نے ایک اجنبی زبان میں چیخ کر کچھ کہا تو نیزے لہراتے ہوئے وحشی یکدم رک گئے۔ البتہ ان میں سے ایک لمبا تڑنگا آدمی نیزہ اٹھائے آگے بڑھتا چلا آیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ اس نے آ کر باس سے اسی اجنبی زبان میں کچھ کہا، جس کے جواب میں باس نے بھی اسی زبان میں بات کی۔ تھوڑی دیر بعد ان میں تیز تیز لہجے میں باتیں ہوتی رہیں۔ پھر وحشیوں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا اور ان سب نے آگے بڑھ کر ان کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ یہ ہمیں اپنے بڑے سردار کے پاس لے جا رہے ہیں، خبردار کوئی غلط حرکت نہ کرے ورنہ یہ ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم بڑے سردار کو راضی کر لیں گے، باس نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور ان سب نے سر ہلا دیے۔ اور پھر وہ وحشیوں کے گھیرے میں چلتے ہوئے پہاڑیوں پر چڑھتے چلے گئے۔ صبح سورج طلوع ہونے تک وہ چلتے رہے۔ پھر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر وہ دوسری طرف اترنے لگے تو گھنے جنگل کے اندر ایک خالی جگہ پر انہیں گھاس کے بنے ہوئے بے شمار جھونپڑے نظر آئے، جہاں ان جیسے بے شمار وحشی گھوم رہے تھے۔ وحشی باس اور اس کے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر ایک بڑے خیمے کے سامنے پہنچ گئے اور اس خیمے کے اوپر انسانی سروں کا ایک اونچا مینار بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ سب خیمے کے سامنے پہنچے، خیمے میں سے ایک بہت موٹا آدمی باہر آ گیا۔ اس کے تمام جسم پر مختلف رنگوں سے نشان بنے ہوئے تھے اور اس کے سر پر پروں کا تاج بنا ہوا تھا۔ کیا بات ہے منگو، ان کو یہاں کیوں لائے ہو؟ انہیں وہیں قتل کر دیا ہوتا، سردار نے باس اور اس کے ساتھیوں کو لے آنے والے وحشی سے مخاطب ہو کر اپنی زبان میں انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سردار، یہ آدمی کہتا ہے کہ وہ دیوتاؤں کا بھیجا ہوا ہے، یہ ہماری زبان بول لیتا ہے۔ انہیں لے کر آنے والے نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کون ہو تم؟ سردار نے اس بار براہ راست باس سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے شولو دیوتا نے بھیجا ہے اور شولو دیوتا نے پیغام دیا ہے کہ اگر ہماری حفاظت نہ کی گئی تو تم سب پر اس کا قہر ٹوٹ پڑے گا، جنگلوں کو آگ لگ جائے گی، بستیاں تباہ ہو جائیں گی اور شکار ختم ہو جائے گا۔ باس نے انہی کی زبان میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم شولو دیوتا کا پیغام لے کر آئے ہو؟ شولو دیوتا سچا ہے، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تم سچے ہو یا جھوٹے، اس لیے تمہیں امتحان دینا پڑے گا، موٹے سردار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہم رات کو تمہارا امتحان لیں گے اور ہمیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، موٹے سردار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور اس کے بعد اس نے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور نیزے بردار وحشیوں نے ان سب کو گھیر کر ایک جھونپڑے میں بند کر دیا اور پھر 50-60 نیزہ بردار باہر پہرے پر کھڑے ہو گئے۔